بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و بس کریو یار، آج دوسری قسط ہے اس کی۔ ان ساری اقساط کو انشاءاللہ اگر جمع کیا جائے گا تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے جو پاکستان کو سپر طاقت بنانے اور خصوصاً پاکستان اور عموماً امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ بہت سا سامان ہوگا ان لیکچرز میں۔ کل میں ایک شعر بھول گیا تھا علامہ اقبال کا، ہم بات کر رہے تھے تحقیق، تخلیق اور ایجادات کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد، عالم کا مطلب دنیا، ایجاد کی دنیا، ایجادات کی دنیا میں جو صاحب ایجاد ہے، یعنی جو ملک، جو قوم صاحب ایجاد ہے، جس پر تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلے ہیں، ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ یعنی دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ باہر سے بھی جرمنی میں پڑھنے گئے تھے اور مغرب کا، یورپ کا، اس کے نظام تعلیم کا اور اس کی ترقی کا انہوں نے بغور جائزہ لیا، اور یہ اس کے زندگی کے تجربات کا ایک نچوڑ ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ اور مجھے بھی چند سال پہلے یہ شعر علامہ اقبال کی شاعری میں سے ملا اور میں بھی بڑا حیران ہوا کہ ایسی چنگاری بھی ان کے اس کلام کے اندر موجود ہے جو امت کی ایک شعر کے اندر رہنمائی کرتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپر طاقت امریکہ ہے، اس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اور دوسری ہے روس ہے سپر طاقت، اس کے بعد آتی ہے اور ایک دنیا اب پچھلے چند سالوں میں جو روسی ریاستیں ٹوٹی ہیں، روس کا زوال آیا ہے، لیکن پھر وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے تیار ہے۔ تو کچھ ممالک اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور چائنا ایک آیا ہے سپر طاقت، تیزی سے سپر طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے گرد گھومتے رہیں گے۔ جو ممالک جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے ہم پر نہیں کھول سکتے، جو شخص جو قوم یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے وہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے بارے میں، یا ان کے رہنماؤں نے ان کی رہنمائی نہیں کی، ان کے اندر یہ غلامی کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کتنی خوبصورت بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی لیے حکیم الامت کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ایک تو یہ بات ہے، پھر میں قرآن پاک کی سورہ انفال ہے، اس میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم دشمن کے مقابلے میں مقدور بھر جتنا تم کر سکتے ہو اتنی طاقت جمع کر کے رکھو، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ہمیشہ تیار رہیں ان کے مقابلے میں، اور کتنی آگے بیان فرمایا کتنی جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خوف زدہ رہیں، وہ خوف زدہ رہیں، اتنی طاقت جمع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر ایجادات کے، تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، تم پر ایجادات کے، تحقیق اور تخلیق کے دروازے کھلے ہوں، اور تمہاری جو آلات حرب و ضرب ہیں تمہارے ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اسی لیے تو وہ ڈریں گے۔ یعنی تحقیق، تخلیق، تم ایجادات ان کے دروازے زیادہ کھلے ہوں
تمہارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں تحقیقی اداروں میں ایجادات ان سے زیادہ ہو رہی ہوں، جدید ترین آلات ہوں، ان سے زیادہ طاقتور ہوں، تبھی تو وہ خوفزدہ ہوں گے. اور یہ حکم ہے. اور یہ ایٹم بم ان سے زیادہ طاقتور ہوں، ہائیڈروجن بم ان سے زیادہ طاقتور ہوں، جو لڑاکا طیارے ان سے زیادہ طاقتور ہوں، ٹینک زیادہ طاقتور ہوں، زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل ان سے زیادہ دوری اور ان سے زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکے، زمین سے فضا میں مار کرنے والے طیارے ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اور جتنے بھی جو رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں جو کمپیوٹر کے ذریعے چلتے ہیں آلات، وہ کمپیوٹر ان سے زیادہ طاقتور اور جدید ہوں. یہ امت مسلمہ کو قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے. اور مجھے نہیں، کسی نے بھی، بے شمار ہم نے جمعے کے خطبات، بے شمار بڑے بڑے علماء کے جلسے سنے ہیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی. یہ علماء کا پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے کہ وہ خود ایسے ادارے بنا سکتے ہیں جس کے اندر تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھلے ہوں، کھلے ان کے اس تحقیقی کام کے ذریعے سے. اور میں آگے چل کر بتاؤں گا اگلی قسطوں میں کہ کس طرح سے ہم پر تحقیق اور تخلیق کے اور ایجادات کے دروازے کھلیں گے. تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے ہمارے. اب آپ ہماری صورتحال دیکھ لیں کہ کتنے ہیں چیزیں جو ہم F-16 باہر سے، F-7 ابھی چائنا کے تعاون سے ہم نے بنایا ہے، ایٹم بم بھی ہم نے بنایا. کو اندر کی تحقیق اور تخلیق کے نہیں ہم نے دروازے کھولے نظام تعلیم کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایٹم بم بنا ہے. وہ تو اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس کا ہم نے حشر جو ہے وہ ایسا کیا ہے کہ وہ آخر میں توبہ طائب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ میں نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے وہ بہت بڑی غلطی کی ہے ان بے قدروں کے لیے. تو بہرحال یہ ہم ان سے زیادہ، اور یہ جو قوم، میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا کہ جو قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے زیادہ طاقتور بننا ہے، ان کے رہنماؤں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، ان سے زیادہ طاقتور بننا ہے، تو اس کے پیچھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اور اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ابتدائی چیزیں اس کی کس طرح سے سمجھنی ہے، اور اس کے بعد جو مرحلے ہیں وہ کس طرح سے ہم نے ذہن سمجھنے ہیں، ان کو عملی جامہ کس طرح سے پہنانا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا جو لفظ ہے نا، وہ اصل میں سائنس کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے. اس پر جو اصول ہیں سائنس کے، ان پر عمل کرنے کا نام ہے، ایجادات کی صورت میں، تحقیق اور تخلیق کی صورت میں. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس کام کو، اور میں آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح جو سامراجی طاقتیں ہیں، وہی جن کا نام ہم سپر طاقت امریکہ، برطانیہ اور وہ کس طرح اس ہمیں تحقیق، تخلیق اور ایجادات سے دور کس طرح سے کرتی ہیں، کیا کیا منصوبے ہیں ان کے، اور ہماری یہ حالت کیوں ہو چکی ہے، ان سب پر ہم بات کریں گے. بہرحال یہ حکم ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے دشمن کے مقابلے میں اتنی طاقت جمع کرنی ہے کہ وہ تم سے خوف زدہ ہو جائے. دیکھیں، جو پہلا دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی پہلا، اس میں طاقت کا توازن ایک جیسا تھا. طاقت سے مراد یہ ہے کہ جو معیار تھا اسلحہ کا، ادھر تلواریں تھیں، ادھر بھی تلواریں تھیں، ادھر ڈھال تھی، ادھر بھی ڈھال تھی، ادھر گھوڑے تھے، ادھر بھی گھوڑے تھے، ادھر تیر تھے، تیر کمان، ادھر بھی تیر کمان تھے. یعنی یہ اسلحہ برابر کی نوعیت کا تھا. تعداد کم و بیش ہے. وہ جب مسلمان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے، تو 313 جو ہے وہ ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں. لیکن یہ حکم ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جب معیار دوسرے کا اسلحے کا اتنا بلند ہے ہم سے، تو پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایمان کی طاقت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حکم ہے ساتھ
ایک تو ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، دوسری سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت، تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے ہم پر کھلے ہونے چاہیے، اور ہماری چیزوں کا جو معیار ہے وہ دنیا بھر کی چیزیں بنائی ہوئی چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے. پھر ہم دنیا میں طاقتور قوم کے طور پر، سپر طاقت کے طور پر دنیا کو اپنے گرد جو ہے وہ گھما سکتے ہیں. کہ ہے وہی علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف، اس کا زمانہ.